الرحمن الرحیم، آپ کی ہوسٹ نائلہ ندیم۔ ناظرین، ہم لوگ اکثر یہ سوچتے ہیں کہ ہم پاکستان سے باہر چلے جائیں اور بہت سارے کام کریں، شاید پاکستان میں ورک اپرچونٹیز کم ہوتی چلی جا رہی ہیں یا پاکستان میں جو ہے وہ سرو کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن ایسے لوگوں کو مل کر بہت خوشی ہوتی ہے جو پاکستان سے باہر سیٹل ہوں لیکن پاکستان کے لیے سوچتے ہوں، پاکستان میں آ کے کام کرنا چاہتے ہوں، پاکستان میں آ کے سرو کرنا چاہتے ہوں، پاکستان کی نیشن کے بارے میں جہاں بھی رہیں وہ اپنے ملک کے بارے میں سوچ رہے ہوں، اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہوں۔ تو آج ہمارے ساتھ ایسی ہی ایک پرسنالٹی موجود ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر صادق محی الدین، جو کہ یو ایس میں سیٹل ہیں اور 35 ایئر سے وہاں پہ ایز اے ڈاکٹر پریکٹس کر رہے ہیں، KE سے یہاں سے میڈیکل اپنا کمپلیٹ کر کے گئے، لیکن انہوں نے امریکہ کے اندر رہتے ہوئے بھی پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا۔ بات کریں اگر ہم کشمیر کی لابنگ کے حوالے سے، کشمیر کی آواز اٹھانے کے حوالے سے، تو انہوں نے بہت کام کیا، ڈرون حملوں کے حوالے سے انہوں نے بہت کام کیا، جب پاکستان پہ کوئی مصیبت آئی، وہ زلزلہ ہو یا سیلاب ہو، اس میں انہوں نے بہت کام کیا۔ آج وہ ہمارے ساتھ، ہماری گڈ لک ہے کہ وہ ہمارے ساتھ پاکستان میں اور ہمارے اسٹوڈیو پاکستان ٹیلی ویژن کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ان سے ہم بات کریں گے کہ وہ کون سا جذبہ ہے، وہ کون سی آپ کی گرومنگ ہے کہ آج بھی آپ پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں، پاکستان میں آ کے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ بالکل خیریت سے۔ ڈاکٹر صاحب، امریکہ میں سیٹل ہر پاکستانی آج کل یہی سوچتا ہے ہم ملک سے باہر چلے جائیں تو شاید ہم سیٹل ہو جائیں اور بہت کچھ ہم شاید باہر جا کے کر دیں، یہاں پہ ورک اپرچونٹیز نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو آپ یہ بتائیے کہ آپ پاکستان سے باہر رہتے ہوئے جب پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں کہ پاکستان میں یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، ایسے کرنا چاہیے، تو کیا جذبہ ہے یہ ایسا ہے جی کہ جو بھی پاکستان سے باہر جاتا ہے تو دے ہیو ہائفنیٹڈ پرسنالٹی، وہ ہمیشہ اپنے ملک کا سوچتے ہیں۔ اب میں وہاں پہ 35 سال سے ہوں، لیکن میرا ون لیگ از ان پاکستان، ون از ان امریکہ۔ اس طرح کر لیں کہ آپ کا ہارٹ پاکستان کے ساتھ ہے، یور مائنڈ از امریکہ۔ تو اس انداز سے آپ دیکھ لیں، میرے خیال میں کوئی 5 سے 7 ملین لوگ پاکستان سے باہر رہ رہے ہیں، لیکن وہ پاکستان کا ان کو ہر وقت خیال رہتا ہے۔ یہاں تک کہ میرے خیال میں 99% لوگ جو ہیں دے آر اسٹل لوکنگ فار دا ویلفیئر آف پاکستان ان اینی کیپیسٹی دے کین ڈو۔ آپ دیکھ لیں یہاں پہ یہ ریمیٹنس جتنی ہوتی ہے، ایسٹیمیٹ ہے کہ 12 سے 16 بلین ڈالر کی ریمیٹنس پاکستان میں ہو رہی ہے۔ تو اس سے آپ کی میرے خیال اسٹیٹ بینک فگر ہی دیتا ہے، ہاں جی یہ ہوگی۔ تو اس لیے آپ اس سے اندازہ لگا لیے کہ دے آلویز لک فارورڈ ٹو پاکستان، کہ پاکستان ہمارا بیس ہے، نیوکلس ہے، اور اپنے بچوں کی اورینٹیشن وہ پاکستان کے لیے رکھتے ہیں کہ دے شوڈ ناٹ فارگیٹ دیئر ہوم لینڈ۔ ہاں جی، تو یہ ہمارا جذبہ ہے۔ اور اس کے ساتھ میں یہ اور بھی کہنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے کشمیر کا ایشو جو پاکستان کے لیے ہمیشہ سے بڑا ہاٹ ایشو رہا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر جو پلیٹ فارم ہے ادھر ہم کشمیر کی بات کریں، آپ نے بھی کشمیر کے لیے بہت کام کیا، تو ایگزیکٹلی اس ٹائم پہ کشمیر کا سچویشن جو پاکستان کی طرف سے اٹھایا جا رہا ہے، جو پوائنٹ آف ویو اٹھایا جا رہا ہے، وہ ورلڈ میں کس حد تک ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے یہ 1990 سے میں نے یہ مہم شروع کی تھی کشمیر کے لیے۔ اس میں کوفی عنان صاحب سے بھی میری ملاقات ہوئی، کیونکہ میں ورلڈ افیئر کونسل کا چیئرمین تھا اس وقت، تو اس سے مجھے پلیٹ فارم بڑا اچھا مل گیا جانے کے لیے۔ نیو یارک میں ہم نے 4 دن گزارے، ان کی ہماری ایسوسی ایشن کی میٹنگ تھی وہاں، اینول میٹنگ جو یونائٹڈ نیشن میں ہوئی، تو اس میں ہال بروک اس وقت تھے ایمبیسڈر فرام یونائٹڈ اسٹیٹس۔ تو میں نے کھڑے ہو کے یہ کوشچن پوچھا، میں نے کہا کہ اگر آپ کو نوبل پرائز ملنے کی امید رکھتے ہیں، ورک فار دس کاز۔ تو انہوں نے ریئلائز کیا کہ دس از اے ویری جینیون کاز، لیکن انڈیا جو ہے اس وقت 96 کی بات ہے، اس ٹاپک پہ وہ بات بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ لیکن ٹو بی فرینک ود یو، آفٹر دا ڈیٹونیشن آف بام، تو انہوں نے یہ آئیڈیا انٹرٹین کرنا شروع کیا ہے، ان مائی اوپینین۔ سو دیٹ ہیز میڈ سم ڈفرنس۔ اب جب ہمارے پلیٹ فارم کوئی بھی ہماری نیگوشیشن ہوتی ہے، وی آلویز کیپ کشمیر ایشو ایز اے ڈسکشن پوائنٹ۔ میجر ایشو پاکستان کا کشمیر ایشو ہوتا ہے۔ وہی میرے اوپینین میں تو یہ ہے کہ اگر کشمیر کا مسئلہ سالو ہو جائے تو باقی سب چیزیں ول ٹیک نیچرل، ول فالو دی نیچرل پیتھ۔ تو اس کے لیے میں اس میں کافی بار ہم نے مہم کی ہے، لیکن زیادہ جو ہے وہ لوگ یورپ میں زیادہ کر رہے ہیں اس کاز کے لیے۔ اچھا جی، 96 میں ایکچولی 92 میں بڑی اٹراسٹیز ہوئی تھی انڈیا میں، اس کے بعد مہم کافی تیز چل گئی تھی۔ اسی سلسلے میں نوازادہ نصر اللہ صاحب ایک دفعہ یونائٹڈ نیشن آئے تھے۔ اچھا، تو وڈ یو بلیو اٹ، نیو یارک کے بعد سینٹ لوئس آئے،
تو انہوں نے میں نے آرگنائز کیا اس کو کہتے ہیں کشمیر نائٹ. تو اس میں نواز نصراللہ صاحب بھی بولے تھے اینڈ یہاں سے اور بھی کافی لوگ گئے ہوئے تھے. اچھا رات کو سیشن ہاؤس میں 2 کانگریس مین آئے تھے. تو اس کے امیڈیٹلی بعد ایک یونائٹڈ نیشن میں بھی میٹنگ ہوئی تھی, اس میں میں بھی گیا تھا جس کا میں نے ذکر کیا کوفی عنان سے ملاقات کا. تو اس سلسلے میں بھی چل رہا ہے جذبہ. ان کا موقف یہ ہے, آپ کو یہ معلوم ہے, کشمیریوں سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آزاد کشمیر چاہیے, دے وانٹ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ. تو یونائٹڈ نیشن کا جو مینڈیٹ ہے وہ ابھی بھی ہے کہ وہاں پہ پلیبیسائٹ ہونے چاہیے جس میں کشمیری ڈیسائیڈ کریں کہ وہ انڈیا کو جوائن کرنا چاہتے ہیں یا پاکستان. اچھا, ابھی ریسنٹلی آپ کی وزیر اعظم پاکستان جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی اور آپ نے جو ایک ڈیسیژن کچھ کرنے کا کوشش کی وہ تھا فاطمہ میموریل ہاسپٹل کے ساتھ ایک نرسنگ اسکول جس کو ایک ماڈریٹ کیا جائے, جس کو زیادہ اچھے لیول پہ لے کے جایا جائے, اسپیشلائزیشن کروائی جائے نرسنگ میں. تو اس حوالے سے اس پروجیکٹ کی کب کو اسٹارٹ کرنے کا ارادہ یا کیسے اس کو لے کے چلنے کا آپ نے پلان آؤٹ کیا؟ یہ ایکچولی 2 سال پہلے یہ شروع ہوا تھا. تو ان سے میری جو ڈسکشن ہوئی تھی پی ایم ہاؤس میں, اس میں اس زمانے میں جمعہ صاحب تھے سیکرٹری ہیلتھ, ان کے ساتھ بھی ڈسکس ہوا کہ جو نرسنگ ٹیچنگ ہے پاکستان میں وہ ٹرشری لیول کے لیے نہیں ہے موضوع. بالکل, کیونکہ یہاں پہ بھی بہت خوشی ہوئی کہ پاکستان میں اسپیشلٹیز آ گئی ہیں. اب نیفرولوجی ہے, ٹرانسپلانٹیشن ہے, بون میرو ٹرانسپلانٹ ہے, کڈنی ٹرانسپلانٹ ہے, ایون لیور ٹرانسپلانٹ ہے, نیورو سرجری ہو رہی ہے. ڈاکٹر تو ہیں اس قابل کہ وہ آپریشن کر سکتے ہیں, کر رہے ہیں, لیکن ہمیں وہ ٹرین نرسز نہیں ہیں آف دیٹ کیلیبر, اسپیشلائزیشن کے لیے نہیں, اس اسپیشلائزیشن. تو میں نے سجیسٹ کیا تھا کہ ہمیں ویسے نرسز کی تو شارٹیج اوور آل ہے, لیکن جو اسپیشلٹی کیئر میں ہے وہ ہمارے پاس نرسز نہیں ہے اور ٹریننگ بھی نہیں ہے. تو اس لیے میں چاہتا تھا کہ ایسا کوئی امپلیمنٹ کیا جائے جہاں پہ نرسز جو ٹرین ہو, جہاں پہ وہ کریم آف دا کراپ ان کو ٹرین کیا جائے اسپیشلٹی کیئر میں. تو اس کے لیے میں اس وقت کام کر رہا ہوں. آپ نے فاطمہ میموریل کے نرسنگ اسکول کو وزٹ کیا؟ اب سنیے نا, تو ایسا ہوا کہ میرے دوست ہیں, ان کی بیٹی شبنم, وہ مجھے کہنے لگی کہ آپ وزٹ کریں اس نرسنگ اسکول کو. وہاں جا کے میں نے رائبن روڈ پہ وزٹ کیا اینڈ وہ اسکول جو ہے اسٹیٹ آف دا آرٹ. تو میں نے ان کو کہا آپ یہ انڈر یوٹیلائز کر رہی ہیں, تو اس کو آپ اور ایکسپینڈ کریں اور اس میں ہائر لرننگ کریٹ کریں. تو میں نے امریکہ جا کے بات کی اپنے ہاسپٹل ایڈمنسٹریٹر سے, ایک وہاں پہ نرسنگ اسکول ہے لوئس اینڈ کلارک, تو انہوں نے کافی انکریج کیا. اسی سلسلے میں لاسٹ ایئر میں اپنے سی او کو, جو ہمارا چیف میڈیکل آپریٹنگ آفیسر ہے, اس کو لے کے یہاں آیا. تو ہماری میٹنگز ہوئیں فاطمہ میموریل میں, اسلام آباد میں اور لاہور میں. تو ایوری تھنگ از دیئر. اور وہ سسٹر اسکول بن گئے ہیں, آلموسٹ بننے والے ہیں, نہیں تو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے. اس میں کچھ ایکسچینجنگ آف اسٹوڈنٹ اینڈ ایکسچینجنگ آف ٹیچنگ پروگرام بھی کریں گے؟ بالکل, اس کا یہ ہوگا, بیسٹ طریقہ یہ نکالا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ 20 اسٹوڈنٹس کو امریکہ بھیجیں ٹریننگ کے لیے, ہم ایسا کریں گے کہ یہاں سے 4 انسٹرکٹرس کو لے جائیں جو وہاں پہ ٹریننگ لے کے آئیں سب کو آ کے انسٹرکٹر, اور یہاں کے آ کے امپارٹ کریں نالج. اور اسی طرح ہم امریکن جو ٹیچرس ہیں ہائر کیلیبر کی, ان کو یہاں لا سکتے ہیں 3 مہینے کے لیے, 6 مہینے کے لیے, تاکہ وہ بھی یہاں پہ ڈسکشن کر سکیں. تو یہ میری سوچ ہے اس وقت. ایکسچینج کرنا, ٹیلنٹ کا ایکسچینج کرنا بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب, بات جہاں پہ ہم یہاں پہ نرسنگ اسکول کی کر رہے ہیں, میڈیکل کتنے ہائی لیول پہ بات کر رہے ہیں, وہاں پر آپ نے بھی ایک فلاح بہبود کے لیے ادارہ بنایا ہوا ہے نشاط کالونی لاہور کے اندر, اور وہاں پر یہ اتنے عرصے سے چل رہا ہے اور سب کو فری میڈیکل فیسلٹیز وہاں پہ مل رہی ہیں. 1994 سے 1994 سے یہ کام شروع کیا ہوا میں نے. یہ ہے فری میڈیکل کیئر ہم پرووائڈ کرتے ہیں, اور پہلے شروع ہوئے تھے کوئی 30-40 پیشنٹ آتے تھے, لیکن اس وقت لوڈ اتنا بڑھ گیا ہے, 75 سے 80 پیشنٹس روز آ رہے ہیں. آپ کا کرو بھی گیا تھا وزٹ کرنے, تو دیکھتے دیکھتے وہ کمرہ پورا بھر گیا, اور بلکہ لائنیں باہر بھی لگ جاتی ہیں. یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں, صرف ہم 5 روپے لیتے ہیں پیشنٹ کے لیے, جسٹ انٹری فی, سارٹ آف ڈیٹرنس کے لوگ ابیوز نہ کریں. اس کو فری میڈیسن ملتی ہے 4 دن کے لیے. پھر سب سے زیادہ ہم نے یہاں دیکھا ہے ایسما کے اٹیکس بہت ہیں, بچوں میں بھی بہت کامن ہے, تو اس لیے ہم نے لا کے یہاں نیبولائزر مشین رکھی ہوئی ہے,
جس میں آتے ہی اگر ضرورت پڑے آکسیجن بھی دیتے ہیں, نیبولائزر مشین دن میں 2 دفعہ وہ آ کے وہاں خود ٹریٹمنٹ کراتے ہیں پیشنٹ, بچوں کو بھی ہے سب کو, تو ان سے امیڈیٹلی فائدہ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ پھر میڈیسن دیتے ہیں 4 دن کے لیے, پھر وہ ریوزٹ کرتے ہیں. اور ہمارے 2 ڈاکٹر کام کر رہے ہیں, دونوں MBBS ہیں, ایک لیڈی ڈاکٹر ہے, ایک میل ڈاکٹر ہے. اور اب اس کو کلینکل ہے یہ, ہم چاہتے ہیں کہ اس میں امیونائزیشن کام بھی شروع ہو جائے. تو میں نے منسٹری آف ہیلتھ کو یہاں کانٹیکٹ کیا ہوا تھا لاسٹ ایئر سے, اس سال وہ شروع ہو جائے گا پروگرام. ان کے امیونائزیشن کے لیے وہاں پہ آیا کریں گے ہفتے میں 2 دن, تو بیسک امیونائزیشن DPT وغیرہ بچوں کو ملے گی. تو یہ ایکسپینڈ ہو جائے گا پروگرام. اس کے علاوہ میں چاہتا ہوں کہ وہاں پہ الٹرا ساؤنڈ مشین کا بھی انتظام ہو جائے, ایک چھوٹی سی لیب بن جائے, ایکس رے پلانٹ لگ جائے. دس از مائی نیکسٹ اسٹیپ. ڈاکٹر صاحب آپ کے اسی ٹاپک پہ آ کے دوبارہ ان سے بات کریں گے ڈاکٹر صاحب سے کہ فردر اس کلینک کو بڑھانے کے کیا ارادے رکھتے ہیں, ساتھ ہی ساتھ میں کسی اور ایریاز میں یہ ایسے ہی ادارے بنانا قائم کرنا چاہتے ہیں, اور ان کے ارادے کیا ہیں. لیکن ہمارے رپورٹرز نے وہاں پہ کچھ لوگوں کے ساتھ بھی کمنٹس کیے, لوگ وہاں پر کیا کہتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. یہ کلینک بڑے عرصے سے جہاں کام کر رہا ہے, اور بڑی خوشی ہے کہ جو بھی مریض جہاں سے جاتا ہے بڑا خوش جاتا ہے, سیٹسفائی جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب بھی بہت اچھے ہیں, کمپیٹنٹ ہیں, ان کا عملہ بھی بہت اچھا ہے, کوآپریٹو ہیں اور بڑے بااخلاق ہیں. تو یہ میں نے کئی لوگوں کو, بوڑھوں کو, بچوں کو, عورتوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے, اور وہ دعائیں دیتے جا رہے ہوتے ہیں کہ الحمدللہ یہ پوری لوکیلٹی کے لیے ایک بہترین ادارہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کو دن دگنی رات چوگنی ترقی دے, آمین سب آمین. میں کافی دیر سے یہیں پہ آتی ہوں. جو لوگ نہیں لے سکتے دوائی پرائیویٹ, وہ یہاں پہ آتے ہیں, لیکن بہت اچھی دوائی دیتے ہیں. 5 روپے کوئی چیز نہیں ہے, بچے 10 روپے کھا جاتے ہیں. یہ 5 روپے تو اتنی سستی دوائی ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کی, اپنے بڑوں کی, خاندان کی, ہر ایک کی لے سکتے ہیں. بہت ہی جنہوں نے یہ ادارہ کھولا ہے نا, اللہ تعالیٰ ان کو ترقی دے, اور غریبوں کی مدد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو ہمت اور طاقت دے. شروع سے ہی 5 روپیز پر کارڈ ہے, اس پہ میڈیسن بھی دیتے ہیں, انجیکشنز بھی دیتے ہیں. کچھ ہم نے ڈیز رکھے ہوئے ہیں. ٹیوزڈے کو ہمارا شوگر ڈے ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ ہم نے ایک دن رکھا ہوا ہے ویڈنسڈے کا, جس دن ہم بچوں کو بسکٹ اور دودھ وغیرہ سپلائی کرتے ہیں. لیکن ساری فنڈنگ ڈاکٹر صادق ہی کرتے ہیں, ویسے وہ ہمیں بھیجتے ہیں اور ہم آگے چلاتے ہیں. اور کچھ میڈیسن ڈاکٹر صاحب ہمیں امریکہ سے بھیجتے رہتے ہیں, 1 سال میں 1 دفعہ وزٹ کر لیتے ہیں. اور ان کی کزن ہے جو ہمارا ایڈمنسٹریشن دیکھتی ہیں سارا. میں ڈیلٹا شپنگ کارپوریشن سے آیا ہوں. میرا نام فاروق احمد خان ہے, اور محی الدین کلینک میں کافی دیر سے, کافی عرصے سے ان کو فالو کر رہا ہوں. بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب جو آتے ہیں امریکہ سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں لوگوں کے لیے یہاں. اینڈ اس لیے میں آج اپنے آرگنائزیشن کی طرف سے ان کو ایک چیریٹی دینے آیا ہوں, ڈونیشن. اور ان کے جو دوائیں بھی ڈاکٹر صاحب امریکہ سے لے کے آتے ہیں, یا تقسیم کرتے ہیں پیشنٹس میں. اور میں یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے کافی پروگریس کیا اوور دی ایئرز. ڈاکٹر صاحب ایسے ہی جیسے آپ نے ایک میڈیکل سینٹر قائم کیا, فری میڈیکل سینٹر قائم کیا, تو لاہور کے اور دوسرے علاقوں میں یا دوسرے شہروں میں بھی کوئی پلان ہے آپ کا ایسے ہی ادارے قائم کرنے کا؟ میرا ویژن جو ہے, میں چاہتا ہوں کہ ایسا ہو کہ جہاں ڈینس پاپولیشن ہے, ود ان ایوری 5 miles 5 میل کے بعد ایک ایسا سینٹر بن جائے, پرائمری اینڈ پریونٹیو ہیلتھ کیئر. ٹھیک ہے, تو امیڈیٹ نیڈز لوگوں کی پوری ہو جائے. بلکہ اب یہاں ٹرانسپورٹیشن کے لیے مہنگائی نہیں, بلکہ اتنا دور جانا اتنا مشکل ہے. اب آپ نشاد کالونی میں ہیں, ہم آرے بازار کے پاس ہیں, کچی آبادی ہے, وہاں سے میو ہاسپٹل آنے کے لیے 1 گھنٹہ لگتا ہے, میرے خیال 200 روپیہ دن کا خرچ ہو جائے گا کرایہ کا. تو ہمیں چاہیے کہ وی شوڈ برنگ دی ہیلتھ کیئر ٹو دا پیپل اینڈ ناٹ فار پیپل ٹو رش ٹو دی سینٹر. بالکل, میجر جو ہاسپٹلز ہیں ان پہ رش نہ پڑے. جو چھوٹے سے مائنر آپ کے کیسز ہیں آپ ہی کے علاقے کے اندر, آپ کے ٹاؤن کے اندر حل ہو جائے, لوکلی وہیں حل ہو جائے, وہاں پر حل ہو جائے. اور آپ یقین مانیے, میں نے بات کی ہے کئی سے, ایک ڈاکٹر راٹھور ہیں, ان سے بات ہو رہی تھی میری لاسٹ ایئر, تو کہنے لگے جی 70% جو پیشنٹ ہمارے ہسپتال میں آتے ہیں دے جسٹ بلانگ ٹو آؤٹ پیشنٹ. اتنا برڈن ڈال دیتے ہیں, اتنی ہال بھر جاتے ہیں. ان لوگوں کو لوکلی ٹریٹ کیا جائے. جو مائنر ڈیزیزز اور ریگولر ڈیزیزز ہیں, فلو, بخار, نزلہ, زکام, یہ چیزیں بھی لے کر وہ ہاسپٹل تک جب جاتے ہیں تو رش پڑ اتنی دور آتے ہیں, اتنی ٹرانسپورٹیشن میں خرچ آتا ہے, اتنا وقت لگتا ہے, ان کو لوکلی وہ پرووائڈ کیا جائے. تو جیسا میں کلینک چلا رہا ہوں, یہ آپ یہ پروٹوٹائپ اس کو آپ دیکھیں آ کے, اور وہاں پہ میڈیکل آفیسرس کو
وہیں ان کی ڈیوٹی لگا دیں کہ وہاں پہ جا کے وہ کام کریں. میں آئی ایم پریپیئر ٹو آفر مائی کلینک. 2 ڈاکٹر کام کر رہے ہیں, تیسرا ڈاکٹر بھی بے شک آ جائے, گورنمنٹ بھیج دے اس کو. آئی ول پرووائڈ ہم دا پلیس. ہمارا UPS بھی لگا ہوا ہے, انٹرپٹڈ الیکٹرک سپلائی, اور اٹس اے برانڈ نیو بلڈنگ. ابھی میں نے 2 سال ہوئے کمپلیٹ کیا ہے. اٹ از 2 اسٹوری, اب 3rd اسٹوری بنانے والے. ڈاکٹر صاحب اس کے لیے آپ کوئی فنڈ ریزنگ کرتے ہیں, گورنمنٹ سے کوئی سپورٹ لیتے ہیں, یا کہ آپ خود سے کر رہے ہیں؟ یہ اصل میں آپ نے اچھا کوشچن پوچھا. ایکچولی دس از اے بلیسنگ فرام مائی مدر. شی لیفٹ سم فنڈس اینڈ آئی اسٹارٹڈ دس. تو وہ دیکھیے اب 16 سال ہو گئے چل رہا ہے, تو میں نے کسی سے پیسے نہیں مانگے. جو آتا ہے میرے پاس میں کہتا ہوں میں یہ کر رہا ہوں, آپ بھی ایسا کریں. تو ان کو میں نے کئی ان کو پرنٹس بنا کے دیے ہیں, بلو پرنٹس. میرا ایک دوست ہے وہ کوہاٹ میں وہ کرنا چاہ رہا تھا, اس کو میں نے پورا نقشہ بنا کے دیا, پورا اس کو لاجسٹکس دیے, تو اس نے خود شروع کر دیا. میں صرف اپنا آئیڈیا آپ کو دینا چاہتا ہوں, آپ بھی ایسا کام کریں. آئیڈیا کو فالو کیجئے. ان آئیڈیا کو لے کے ڈفرینٹ جو شہر میں جتنے بھی مخیر حضرات ہیں جو چاہتے ہیں کہ ایسی کوئی کلینکس بنا سکیں, تو بہت اچھی چیز ہے کہ آپ کے ایریا میں ٹاؤن میں ہی لوگوں کو ہیلتھ فیسلٹیز مل جائیں, اور انہیں بہت زیادہ جو میجر ہاسپٹلس ہیں جن پہ آپ میجر جو ڈیزیزز ہیں لوگ جاتے ہیں, ان کا برڈن, ان کے جو رائٹس ہیں ان کو آپ سنپ نہ کریں. چھوٹی چھوٹی جو آپ کی ڈیزیزز ہیں وہ آپ ہی کے ٹاؤن کے اندر حل ہو جائیں. سو ڈاکٹر صاحب, کونسل آف جو افیئرز ہے آپ کا, ورلڈ افیئرز ہے, اس کا تھوڑا سا مجھے ڈیٹیل بتائیے. 4 سال آپ نے اس کو چیئر کیا, تو اس کے اندر آپ لوگ کیا کیا کر رہے ہیں اور کتنے اس کے ممبرز ہیں, کیسے چلا رہے ہیں؟ جی اب یہ ہے جی, اس کو کہتے ہیں ورلڈ افیئر کاؤنسل آف امریکہ. World Affair Council of America. World Affair Council of America. This is parallel to another council called the Council on Foreign Affairs. Okay. تو ہمارا دونوں کا سارٹ آف کمپٹیشن بھی ہے, رائیولری بھی ہے, اور ہمارے کوئی 130,000 ممبرس ہیں. We have 86 chapters. 130,000 members. 130,000 members. All over the world. All over the world میں بھی زیادہ امریکہ میں ہی ہے. زیادہ امریکہ میں. اور ہر بڑے شہر میں ہمارا ایک سینٹر ہے, لوکل اسٹیٹ وائڈ. Okay. تو ہماری اینول میٹنگ واشنگٹن DC میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو luckily they elected me by election. They made me chairman of this council. 2 سال کے بعد انہوں نے مجھے ایکسٹینشن دی, تو I was there for 4 years. I'm still serving on the board of directors. تو ہمارے 26 board of directors ہیں. تو we provide platform for the discussion of current events, national and international. اس پلیٹفارم میں آپ یقین مانیے 7 ambassadors came to St. Louis and they spoke on this platform. تو ہم جو پاکستان کے جو تھے, اس کے علاوہ برٹن کے, آسٹریلیا کے, نیوزی لینڈ کے, ڈنمارک کے, سب کنٹریز کے آتے رہتے ہیں روٹیشن. تو یہ 6 ایمبیسڈر آتے ہیں ہر سال. تو اس میں میری کافی کنٹریبیوشن رہی ہے اور ان پٹ رہا ہے. اسی کی وجہ سے آئی ہیڈ ایکسیس گوئنگ ٹو دی یونائٹڈ نیشنز, گوئنگ ٹو واشنگٹن DC, گوئنگ ٹو وائٹ ہاؤس. تو اس سے کافی ایکسیس مل جاتا ہے. تو سو مچ سو آپ کو یاد ہوگا جب فلڈ آئے ہیں پاکستان میں, ارتھ کویک آیا ہے, تو وی آر ویری کلوز ٹو اے بیس کال اسکاٹ ایئر بیس. وہاں کے جنرل سے میری اچھی واقفیت تھی, انہوں نے بہت ہیلپ کی پاکستان کے اس دوران میں, اور آ کے مجھے رپورٹ دیتے تھے کہ میں وہاں گیا ہوں. بلکہ کیانی صاحب سے بھی ان کو ملاقات تھی, آپ کی شاید تصویروں میں بھی ہوگا. تو اس کی وجہ سے کافی میرا انفلوئنس رہا ان لوگوں کے ساتھ. تو پھر باقی سیوک ایکٹیویٹیز میں میں نے بڑا کام کیا ہے گارڈن میں. تو اس میں انہوں نے گارڈن میں جی بالکل میں اسی کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی تھی ڈاکٹر صاحب. اورینٹل گارڈن جو آپ نے اس کو لینڈ سارا اسکیپ کیا, اور بہت عرصہ پہلے میرے خیال سے 1989 میں, اور اس کے بعد 2010 میں انہوں نے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا وہ گارڈن ایک پاکستانی کے لیے, اور پھر ایسا ساری سروس دینا. یہ سارا کیسے آئیڈیا کیسے آیا کہ اس گارڈن کو جو ہے بنایا جائے؟ اچھا, بڑا اچھا. اس میں ایسا ہوا جی, میں میڈیکل اس زمانے میں 89 کی بات ہے, میں چیف آف اسٹاف تھا ہاسپٹل کا. تو وہاں پہ مجھے ایک سیوک آرگنائزیشن نے کانٹیکٹ کیا. وہ ایک بہت بڑا گارڈن مور پارک بن رہا تھا ایک. تو انہوں نے کہا کہ بھی ہم ہر قسم کے یہاں پارک بنا رہے ہیں, اور وہاں پہ روز گارڈن بھی تھا یہ وہ. تو دے تھاٹ آئی ایم فرام دا اورینٹ. پاکستان از ناٹ کنسیڈرڈ اورینٹ بٹ اسٹل اٹ از. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ اسپیئر ہیڈ کریں. تو آئی واز اے چیئرمین آف دیٹ کمیٹی. تو ہم 12 ممبر تھے, اس میں پاکستانی بھی شامل تھے. میرے دوست ہیں ڈاکٹر نور احمد, انہوں نے بڑا ایکٹیو پارٹ کیا. ایک پروین ملک ہیں, ان کے ہسبینڈ طب حیات تھے, وہ بھی بڑے ایکٹیو تھے. میرے پاس ایک ڈاکٹر حفیظ الرحمان تھے, وہ بھی تھے. اس کے علاوہ باقی سب امریکن سے, چند ایک لوگ چائنا تائیوان کے تھے. تو اس گارڈن کو بنانے میں کوئی 5 سال لگ گئے. تو 89 میں وہ اسٹیبلش ہو گیا تھا.
پھر 20 سال تک وہ اصل میں ایسے ہوا بننے کے بعد ہم نے وہ ڈونیٹ کر دیا سٹی آف آلٹن کو جہاں میں رہتا ہوں. تو وہ کہنے لگی جی یہاں کسی کا نام ہونا چاہیے, میرا نام سجیسٹ کیا, کہنے لگی نہیں جی سٹی کی پراپرٹی ہم کسی کا نام نہیں دے سکتے. اچھا تو 20 سال گزر گئے. 20th اینیورسری میں نیوز نے وہاں پہ لوکل اخبار میں بہت بڑا آرٹیکل آیا کہ اس گارڈن کو 20 سال ہو گئے اور لوگوں نے پروٹیسٹ کیا کہ نہیں جس نے لینڈسکیپ کیا ہے اس کا نام ہونا چاہیے یہاں پہ, کیونکہ وہ گارڈن اتنا پاپولر ہو گیا, وہاں پہ شادیاں بھی ہوتی تھیں, برتھ ڈیز ہوتی تھیں, لوگوں کے ری یونینز ہوتے تھے, بڑا خوبصورت لینڈسکیپ. سٹی کونسل مجبور ہو گئی, سٹی کونسل نے پھر ووٹنگ ہوئی. اچھا تو میئر نے پھر ڈیسائیڈ کیا, ووٹ واز ان مائی فیور, کہنے لگے ہاں اس کا نام ہونا چاہیے. وہاں ایک بینچ بھی لگایا گیا آپ کے نام سے. جی وہاں پہ ماربل کا بینچ لگایا گیا, وہ میرے خیال تصویر میں آپ کو نظر آ جائے گا. تو وہ سٹی ہال میں پھر ایک سیریمنی ہوئی جس میں بہت پاکستانی امریکن سب آئے, کوئی 120-130 لوگ تھے. تو اس کے بعد پھر انہوں نے آفیشلی ڈیڈیکیٹ کر دیا میرے نام. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا, فیملی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آپ کے 2 بیٹیاں 1 بیٹا ہے, اور کیا ان لوگوں کی کنٹریبیوشن کیا ہے, مسز کیا کر رہی ہیں, وہ لوگ بھی آپ ہی کی طرح ایکٹیو ہیں, آپ کو فالو کر رہے ہیں یا وہ اپنے اپنے کاموں میں بزی؟ وہ اس کا اگر میں آپ کو بتاتا ہوں جی, جب بچے ہمارے پل رہے تھے تو خاص طور پر میری بیٹی فاطمہ جو ہے تو وہ ذرا اپسٹ ہو جاتی تھی کہ ہم فارنرز کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں, کہنے لگی کہ میں نے لاء میں جانا ہے, اور تو وہ ماشاءاللہ لائر بن گئی ہے اور امیگریشن لا, اور جو جی اسپیشلٹی لی ہے وہ امیگریشن ٹو ہیلپ دی امیگرینٹس کمنگ ٹو دس کنٹری. انہوں نے بوسنیا کی, فلسطین کی, انڈیا کی, پاکستان کی, ہر قوم کے لیے اس نے اپنا فری ٹائم بھی دیتی ہے. تو وہ یہ دیکھ لیجیے ڈیڈیکیشن اس کی. پھر میری ایک بیٹی ہے نادیہ, وہ ہیڈ نیک ENT کی سرجن ہے, تو وہ گئی ہے ایکڈیمک میڈیسن میں. تو شی از اسسٹنٹ پروفیسر ایٹ بیلر یونیورسٹی, ہیڈ نیک اینڈ ENT سرجری. وہ پاکستانی جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں, فارنرز کہلاتے ہیں باہر, مجھے یہ بتائیں ان کے لیے کوئی ایسا میسج کہ وہ اپنے ملک کے لیے کیا کریں؟ سب سے بڑی پرابلم یہ ہے پاکستان میں کہ پاپولیشن جو ہے اب اس پہ بڑا ایشو آ جاتا ہے. جتنی بھی اکنامک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے 10 سال کے بعد اٹ رولز بیک. وی کی ناٹ کیپ اپ پاپولیشن کنزمپشن جو گڈس کی ہے, سروسز کی ہے, ود آور ایفرٹس بائی دا گورنمنٹ. اس کے لیے اویئرنیس اینڈ ایجوکیشن چاہیے, اویئرنیس چاہیے, فیملی پلاننگ چاہیے. میں برتھ کنٹرول کی بات نہیں کر رہا ہوں یہاں پہ, لیکن دیر شوڈ بی سم سینسیبل وے ٹو کوپ دس سچویشن. ہاں جی, اس کے لیے کہ پاکستانیوں کی ہیلپ. ہاں دوسرا میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو پاکستانی باہر ہیں ان کی آپ ہیلپ کو پاکستان اچھی طرح سے یوٹیلائز نہیں کر رہا ہے. ان کے نالج کو, ان نو ہاؤ کو, they do not have much input in Pakistan. ان کے ٹیلنٹ کو ہم یوز نہیں کر پا رہے ہیں. ان کے ٹیلنٹ کو آپ زیادہ یوز نہیں کر رہے ہیں, لیکن ان کے پیسہ آپ ضرور یوز کر رہے ہیں. 12 سے 16 بلین وہ بھیجتے ہیں فار سینٹیمنٹل ریزنس اور فیملی مینٹیننس یہ وہ, لیکن ان کی آپ اسکل بھی, ان کا نالج, نو ہاؤ یوز کریں تھرو دی ایمبیسیز. اور ایمبیسی میں اگر ان کی انپٹ زیادہ بڑھ جائے تو سم ہاؤ دے کین ہیلپ. وہ آتے ہیں یہاں پہ ہیلپ کرنے کے لیے, لیکن اب سسٹم ایسا ہے یہاں پہ کہ ہر چیز از ویری سلو ڈاؤن. تو آتے ہیں, ان کی 2 ہفتے کی ویکیشن ختم ہوتی ہے, واپس چل جاتے ہیں. سو ان کے تمام ٹیلنٹ کو ہم یوز کریں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, آپ ہمارے ساتھ تھے, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, بہت انکریجمنٹ ملی آپ سے بات کر کے کہ اگر ہم پاکستان میں ہوں یا پاکستان سے باہر ہوں, ہمیں پاکستان کے لیے سوچنا ہے. اور وہ لوگ جو پاکستان سے باہر ہیں اور ٹیلنٹ رکھتے ہیں تو پاکستان گورنمنٹ کو, بزنس کو سوچنا ہے کہ ہم ان کے ٹیلنٹس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ان کے پیسے کو یوز تو ہم کر رہے ہیں, لیکن ان کے ٹیلنٹ کو بھی یوز کرنا سیکھیں. تو ایسے ٹیلنٹڈ پاکستانی جو پاکستان سے باہر تو بہت اچھا سرو کر رہے ہیں, انہیں انکریج کیجیے کہ وہ پاکستان میں آئے اور پاکستان کو سرو کیجیے. اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو مضبوط اور محفوظ ہاتھوں میں رکھے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.